مبارکہ آج میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے پھر ہرگز نہ لا سکو، اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو، منافقوں کو، تمام باطل فرقوں کو چیلنج دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو بڑا عربی دان جانتے ہو، کہتے ہو ہم سے اچھی عربی کوئی نہیں بول سکتا، تو جاؤ ایک صورت بنا کر لے کر آؤ. صورت نہیں تو ایک آیت ہی لے آؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ساری کوششیں کر لی تم نے، سر توڑ کوشش کر لی، اللہ فرماتا ہے تم نہیں لا سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہ لا سکو گے. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. دوزخ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. چنانچہ پتہ یہ چلا کہ دوزخ تیار ہی کافروں کے لیے ہوئی ہے. مسلمان بھی اس میں جائیں گے، جو سچے مسلمان ہوں گے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے. اپنے بد اعمالوں کی سزا بھگت کر دوبارہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضور کی شفاعت سے وہ لوگ پھر جنت میں داخل ہوں گے. لیکن جہنم جو تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو حرف فَإِن سے شروع فرمایا. ان شک کے لیے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے لم تفعلوا. جب یہ ماضی کے معنی پر لم داخل ہوتا ہے تو مضارع کو یہ ماضی کر دیتا ہے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے تم نے نہ کیا، یعنی کہ بہت کوششیں کی تم سے نہ ہوا. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہ کر سکو گے. اللہ فرما رہا ہے جتنی کوششیں کر لو، قرآن نے غیبی خبر دی، محنت کر لو، سر توڑ کوشش کر لو، جتنی کر سکتے ہو کر لو. اللہ فرماتا ہے اس قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہ لا سکو گے. شعر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کہیں کوئی منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بڑی زبانیں ہیں ان کے منہ کے اندر، لیکن ایسا لگتا ہے جب اللہ نے چیلنج دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، آیت کیسے بنائیں گے. نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ ایسے کہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. جان تو مومن کے دل میں ہوتی ہے، جان تو مومن کے جسم میں ہوتی ہے. کافر تو چلتا پھرتا بھی مردہ ہے، جو ایمان قبول نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا، قرآن اس کو چلتا پھرتا مردہ کہتا ہے. پر جس کے دل میں اسلام ہو، اسلام راسخ ہو جائے، وہ قبر میں بھی چلے جائے، اسلام اس کو زندہ کہتا ہے. اسلام کی یہ شان ہے جو اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کو اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے. لوگوں میں 3 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی بہت اکثریت ہے، زبان سے سب اللہ کو ہی مانتے ہیں. پر ایک گروہ بہت کم ہے. وہ کون سا گروہ ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے. دوسرا گروہ ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کی مانتا ہے. اللہ کی ماننے والے بہت کم ہیں، اور یہی سچے پکے مومن ہوتے ہیں جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. تیسرا گروہ اس سے بھی کم ہے. وہ گروہ کون سا ہے؟ جس کی اللہ مانتا ہے. آپ اللہ کی مانتے رہیے، اللہ کی مانتے رہیے. آپ مانتے اتنے پیارے بن جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا اللہ فرمائے گا بندے مانگ کیا مانگتا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سرشار رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر دے رہے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر وہ میں نہیں ہوتے، پھر وہ تو ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اب مانگ کیا مانگتا ہے، لیکن پہلے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. پھر وہاں سے اعلان ہوتا ہے
کہ بندے مانگ کیا مانگتا ہے، لیکن آپ پہلے فرما برداری کیجئے اور اطاعت کیجئے، میں بھی کروں آپ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اس مقام تک ہمیں لے جائے۔ تو اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑے عربی دان تھے، عرب والے کہتے تھے ہم بھی اس قرآن کی مثل آیت بنا لیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ نے چیلنج دیا تو ایسا لگتا ہے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، زبان کیا جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا، وقیون سے بنا ہے، اللہ فرماتا ہے ڈرو، ڈرو اس جہنم سے، النار التی، اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے، اس جہنم سے ڈرو۔ پھر فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایسی باتیں نہ کرو، اللہ کے قرآن سے مقابلہ نہ کرو۔ اللہ سے قرآن سے مقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مقابلہ کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے ڈر جاؤ اس آگ سے۔ کون سی آگ سے؟ ایندھن، ایندھن کون ہے؟ جہنم کی آگ کا ایندھن، لکڑیوں سے، آپ لکڑیوں سے آگ جلاتے ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے جہنم میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ کون سی آگ ہے جو کافروں کے لیے لگائی گئی ہے؟ وہ انسان کے جسموں سے آگ لگی ہوئی ہے اور پتھروں سے آگ لگی ہوئی ہے۔ جہنم کی آگ کس سے روشن کی گئی ہے؟ پتھروں سے اور انسانوں کو جلا کر۔ تو دنیاوی آگ میں اگر آپ پتھر ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کیسی ہے کہ اس کو روشن ہی پتھروں سے کیا گیا ہے، اور ایندھن کون بنے گا؟ کافر اس کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں انسان سے مراد کافر ہیں۔ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے لیکن وہ ایندھن نہیں بنیں گے۔ جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنے برے اعمال کے سبب جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن کافر جس جہنم کے طبقے میں ہوں گے جو ان کے لیے جہنم کی آگ جلائی جائے گی، اس کا ایندھن ہوں گے تو پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے، اور یہاں پر کافر انسان مراد ہے۔ پتھر سے مراد والحجارہ، اس کے متعلق بھی 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ پتھر سے مراد گندک ہے۔ گندک میں بھی جب آگ لگائی جائے تو بہت تیز آگ لگتی ہے، وہ بہت دیر تک چلتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، بت ڈالے جائیں گے جہنم میں اور بتوں کو جلایا جائے گا۔ لوگ دنیا میں بتوں کی تعظیم کرتے تھے، تو جو بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو دکھایا جائے گا کہ تمہارے بتوں کو کس طرح جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور ان کا حال دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے۔ تم جس کو خدا سمجھتے تھے دیکھو جہنم نے ان کا کیا حال کیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پتھر ہی مراد ہیں، وہی جہنم میں جلائے جائیں گے اور انہی سے روشنی ہوگی۔ تو جہنم کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم بچاؤ انفسکم، اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے قرابت کے رشتہ دار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم باہر تو تبلیغ کرو لیکن اپنے قرابت والوں کو تبلیغ نہ کرو اور حق بات ان کو نہ بتاؤ۔ اپنی جان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کی نگرانی میں اس کی اولاد ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے۔ اگر وہ گناہ کرتے ہیں اور یہ ان کو ٹوکتا نہیں ہے تو یہ بھی گناہ گار ہے، یہ برابر کا گناہ گار ہے۔ بیوی اگر بے حیائی کرے، شوہر گناہ گار ہوتا ہے، بھائی گناہ گار ہوتا ہے،
تو اگر ہم گھر والوں کو تبلیغ نہیں کرتے اور حق بات نہیں بتاتے، جہنم سے نہیں ڈراتے، ہماری پکڑ ہے، جو ذمہ دار ہے اس کی پکڑ ہے، تو اس کو چاہیے تھا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاتا۔ یہ حکم ہے ایمان والوں سے کہ بچاؤ۔ وہ تو کافر ہیں جو جلیں گے اور ان سے ایندھن بنے گا، تو جب مسلمان بھی اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے، ایندھن تو ان کا بنے گا لیکن مسلمان بھی تکلیف اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دیا مومنوں کو کہ اپنی جان کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، سختی کرنی چاہیے، بیٹی نہیں پڑھتی، اس پر بھی سختی کرنی چاہیے۔ جو آپ کی کسٹڈی میں ہیں اور آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے لیے لازمی ہے کہ ان کے اوپر آپ تبلیغ کریں۔ بڑی مشہور روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس بستی کو جا کر الٹ دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس بستی کے اندر ایک بڑا عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، یا اللہ وہ رات دن تیری عبادت کرتا ہے، یا اللہ وہ تو بڑا نیک ہے، اس کو تو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو بھی اس کے اندر ہی دبا دو، بستی کو الٹ دو، اپ ڈاؤن، یعنی کہ نیچے کا حصہ اوپر کر دو، سب کے سب کو مار دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا نیک تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کے سامنے گناہ ہوتا تھا، اس کے سامنے لوگ بے حیائی کرتے تھے، یہ اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، ان کو ٹوکتا نہیں تھا، ان کو تبلیغ نہیں کرتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا، اس عالم کو، عابد کو بھی ختم کر دیا جس کے سامنے گناہ ہوتا تھا لیکن وہ منع نہیں کرتا تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے سامنے 3 درجے ہیں، اگر آپ گناہ کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں۔ اتنی طاقت نہیں رکھتے آپ، زبان سے کلام کریں، زبان سے تو گناہ کو روک سکتے ہیں۔ اگر اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے تو پھر اس گناہ کو دل سے برا جانیں۔ لیکن آپ کس درجے میں ہیں یہ آپ کو خود ہی اپنا دیکھنا ہے کہ میں کس درجے میں ہوں۔ اگر میں گناہ کو ہاتھ سے روک سکتا ہوں تو ہاتھ سے روکوں، ورنہ اپنی زبان سے روکوں، ورنہ اس گناہ کو دل میں برا جانوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا رونے کی آواز آ رہی ہے، تو دیکھا بڑی زبردست رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو دیکھا ایک پتھر رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پتھر، تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے سے تو حساب کتاب نہیں ہوگا، تو انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی ایسے فرائض اور واجبات نہیں رکھے گئے جس کا تو جواب دے ہے۔ پتھر نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ جہنم میں پتھر اور انسان کو ایندھن بنایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن پتھر کو نہ بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑا تعجب ہوا اس پتھر کی بات سن کر۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، یہ پتھر تیرے عذاب سے، تیرے خوف سے رو رہا ہے کہ اس کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اس پتھر کو خوشخبری دے دیجئے، ہم اس کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے۔ خوشخبری دی، پتھر خوش ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا، دیکھا پتھر پھر رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کیوں رہے ہو؟ اب تو خوشخبری آ گئی، اب تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے۔ پتھر کا جواب سنیے۔ پتھر کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، اسی رونے نے تو کام بنایا تھا، تو میں رونا کیوں چھوڑ دوں؟ یہی رونا تو کام آیا تھا موسیٰ علیہ السلام، اسی رونے نے کام بنایا تھا۔ بچہ بھی جب تک روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے خوف سے مکھی کے پر کے برابر ایک آنسو جو آنکھ سے نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔
پتھر بڑے درد سے رویا ہوگا۔ آج سائنسدان کہیں گے، لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہیں گے پتھر کی زبان نہیں ہے، دل نہیں ہے، وہ کیسے رویا؟ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے ادراک دے دے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہماری عقل، ہمیں ادراک، ہمارے تصورات، سب سوچیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے اور درخت بھی جڑ سے نکل کر آ جاتے تھے اور آپ کو سلام بھی کرتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جیسا چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ان لوگوں کو، کفار کو، تمام مشرکین کو چیلنج دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تم ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہیں لا سکتے قرآن کے مقابل۔ یہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ جہنم کی آگ کی تیزی کا یہ حال ہے، دوسری آگ تو نرم پتلی لکڑیوں سے سلگتی ہے، جلائی جاتی ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے وہ پتھر و آدمیوں سے سلگتی ہے۔ تو ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اگلے انبیاء کرام کے معجزے قصے بن کر رہ گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وہ معجزہ ہے قرآن شریف جو قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے موجود رہے گا، جو قیامت تک رہے گا۔ یہ ایسا معجزہ ہے، پہلے معجزے قصے بن کر رہ گئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن یہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ آج اتنے سال گزر گئے، ایک زبر زیر میں بھی فرق نہیں آ سکا۔ کیوں نہیں آ سکا؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ باقی جو کتابیں آئیں، صحیفے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ یہ شریعت، یہ قرآن قیامت تک رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ذمہ خود اپنے فضل پر، اپنے کرم پر رکھا ہے، اور وہی اس کا نگہبان ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ ملا، کسی نبی کو 2 معجزے ملے، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 6000 معجزے تو روایتوں سے ثابت ہیں۔ 6000 معجزے، سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن پاک ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک آپ سراپا معجزہ تھے۔ ایسے معجزات کا ظہور ہوتا تھا کہ انسانی عقل حیران ہے۔ آپ کی چھوٹی عمر، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی پیدائش ہوتے ہی آپ سجدہ کرتے ہیں، اور جب آپ ظاہری طور پر آپ کی عمر کم سن تھے، آپ چھوٹی عمر کہنا تو اچھا نہیں ہے، لیکن آپ چھوٹی عمر میں تھے، آپ چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چھوٹے تھے تو آپ کی انگلی اگر ادھر ہوتی تھی چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کی انگلی ادھر ہوتی تھی چاند ادھر ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا حضور چاند سے کھیل رہے تھے، آپ جدھر انگلی کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ آپ کی تھوک مبارک میں کتنی برکت تھی۔ ایک جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، آپ نے آنکھ لگا کر وہاں تھوک مبارک لگا دیا۔ صحابی کہتے ہیں پوری زندگی ہو گئی، دوسری آنکھ خراب ہو گئی، اس میں کم نظر آتا تھا، لیکن جس آنکھ میں حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا اس آنکھ سے بہت تیز نظر آتا تھا۔ کون سا ڈاکٹر ہے؟ یہ کیا تھا؟ آپ کھارے پانی کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے، وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ کیسے معجزات! آج بھی حضور کے منہ مبارک
جس کے پاس ہو، ایک منہ مبارک ہو، دو منہ مبارک ہوں، اس کے اندر ابھی بھی زندگی ہے، وہ بال ابھی بھی بڑھتے ہیں۔ منہ مبارک میں ابھی بھی زندگی ہے، وہ بال اپنی رفتار سے بڑھتا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کی، اتنا مقام عطا کیا آپ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن کے بچے، آپ پیدا ہوتے ہی لوگوں سے کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ ایک دن کے بچے کلام کر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی شان ہوگی۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج۔ یہ تین چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو چیز عقل میں نہ آ سکے، کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کام عقل کے خلاف ہے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی سے جو ظاہر ہوتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ غیر مسلم، ہندو، عیسائی، جوگی وغیرہ جو کچھ دکھاتے ہیں اسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کو دیکھ کر کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک قسم کا جادو ہوتا ہے جو غیر مسلم دکھاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے اور کرامت ہوتی ہے جو نبی اور ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے جادوگر بلائے۔ جب وہ جادوگر آ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ استدراج کیا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں پھینکی لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو نظر بند کر دیا۔ جو رسیاں پھینکی تھیں وہ سانپ بن کر سب کو نظر آنے لگے، اژدہے بن گئے، سانپ بن گئے، بہت بڑے بڑے لوگوں کو سانپ نظر آنے شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینک دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سب سے بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے سارے جو سانپ تھے، جو رسیاں تھیں، اس نے نگل لیں۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، وہ فرق سمجھ گئے، ہم نے جو کیا تھا وہ جادو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ واقعی معجزہ ہے۔ وہ سمجھ گئے، وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہیں ہم ایمان لائے موسیٰ اور فرعون کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس لیے انہیں موسیٰ اور ہارون کا نام لیا کہ ہم ایمان لے آئے۔ وہ سمجھ گئے تھے جادوگر ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ معجزہ ہے۔ تو استدراج اور معجزہ میں یہ فرق ہوتا ہے اور کرامت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس بھی ایک جادوگر آیا اور اس نے بھی آپ سے مباہلہ کیا، اس نے بھی یہی کیا کہ رسیاں پھینکی اور وہ آسمان پہ اڑنے لگا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے سامنے آیا اور اس نے اپنا جادو دکھایا، جادو دکھاتا رہا آسمان پہ اڑنے لگ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کھڑاؤ جو پہنی ہوئی تھی اس کو حکم دیا، وہ کھڑاؤ ہوا کے اندر اڑی اور اس جادوگر پہ سر پہ جا کر ایسا طبلہ بجا کر اس کو نیچے لے آئی۔ وہ سمجھ گیا جو میں کر رہا تھا وہ جادو ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ کرامت ہے۔ تو جادو، استدراج، کرامت اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے دجال جب آئے گا وہ استدراج دکھائے گا، ایسے کرتب دکھائے گا، ایسی چیزیں دکھائے گا، لوگ متاثر ہو جائیں گے اس سے، کہیں گے یہ چاہتا ہے، کہے گا تو بارش ہو جائے گی، کیا کیا کام کرے گا وہ، لیکن سب استدراج ہوگا وہ۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ معجزے میں، کرامت میں، استدراج میں فرق ہوتا ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے حق عطا کیا ہے وہ نبی اور ولی کو عطا کیا ہے۔ استدراج غیر مسلم دکھاتے ہیں، وہ جادو کے زور پر دکھاتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے وہ معجزہ اور کرامت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبی بھیجے، اور جب نبی کو مبعوث فرمایا جاتا تھا تو اس زمانے میں جس چیز کا زور ہوتا تھا وہ نبی وہی معجزہ لے کر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاٹھی عطا فرمائی جو سانپ بن جاتی تھی، اور ید بیضا، آپ بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے وہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ 9 معجزے عطا کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں بھیجا تو طب کا بڑا زور تھا اس زمانے میں، بڑے طبیب تھے اس بڑے بڑے حکیم تھے اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا سب سے بڑا طب کا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے سامنے اندھے لائے جاتے تھے، آپ ان کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے وہ دیکھنے لگ جاتے تھے۔ کوڑ کے مریض آتے تھے، کوڑی، آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ آپ مردے کو ٹھوکر مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آپ مردے زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جو جس زمانے کے اندر جو چیز عروج پر ہوتی تھی، جس چیز کا دور ہوتا تھا، نبی وہی معجزے لے کر آیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم عرب میں تشریف لائے تو اس زمانے میں کس کا زور تھا؟ وہ اپنے آپ کو بڑا عربی دان کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم جی فصاحت اور بلاغت جانتے ہیں عربی کی اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عربی زبان کا بادشاہ بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ قرآن کریم آپ کو عطا فرمایا، اور ایسا معجزہ عطا فرمایا وہ سارے عرب کے رہنے والے حیران پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حضور کو عطا فرمائی کہ جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ پورا زور لگایا انہوں نے اس ٹائم پر۔ اللہ تعالیٰ نے، خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، منافقوں کو چیلنج دیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے تو لے آؤ پھر ایک صورت۔ پھر خود فرمایا تم ہرگز نہ لا سکو گے۔ جب ہرگز نہ لا سکو گے، اللہ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ سے مقابلہ نہ کرو، اس قرآن سے مقابلہ نہ کرو، ورنہ اس جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن ہے آگ اور پتھر، وہ تیار بھی تمہارے لیے کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔